بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو سب سے پہلے آپ کے اپنے میزبان عدنان خان کی جانب سے امید کرتے ہیں ناظرین کرام آپ تمام ہی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. اور آج چونکہ ایک بہت اہم جو ہے ہمیں اعلان بھی کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ تمام تر ناظرین کی یقیناً نالج میں ہوگی بات، اور بہت سارے لوگ ہوں گے مصروفیات کی وجہ سے ان کے نالج میں بات نہیں آئی ہوگی. آج جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو مغرب کے بعد مجھے پتہ لگا کہ جناب سعودی عربیہ میں جو ہے وہ چاند جو ہے نمودار ہو چکا ہے، اور کل جو ہے سعودی عربیہ اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں جو ہے وہ عید الفطر منائی جائے گی. اور ظاہر سی بات ہے جب سعودی عربیہ میں چاند نمودار ہو گیا ہے تو کل ممکنہ طور پہ بلکہ یقینی طور پہ انشاءاللہ چاند رات پاکستان میں بھی ہوگی. اور اسپیشلی کراچی میں جو آج ٹریفک کی میں نے گہما گہمی دیکھی، اس سے تو میں 100% میک شور یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کل یقینی طور پہ چاند رات ہے. اور آج چونکہ ہم نے 29ویں سحری کی نشریات کا باقاعدہ آغاز یعنی کہ ابتدا کیا ہے، اور ابتدا کے موقع پر ہم نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی ایک مرتبہ پھر سعادت ہمارے دوست غلام مصطفیٰ سے پڑھوائی، اور ان کو بھی میں چاہوں گا خوش آمدید کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ناظرین کو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے؟ عید کی چونکہ اب آمد ہو چکی ہے تو کوئی اہم میسیج آپ کا؟ بس بالکل ناظرین کو سب سے پہلے تو میں ایڈوانس عید مبارک کہنا چاہوں گا. ایک طرف سے خوشی تو ہے، دوسری طرف سے رمضان المبارک ہم سے بچھڑ رہا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اگر ہمارے پاس یہ سال آخری ہے تو ہم رمضان المبارک جیسے ماہ مقدس سے بچھڑنے والے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہمارے لیے فکر مند ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک قرآن کے اندر آیت ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک وہ تو سارے ہی گناہ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ. اور ناظرین اسی نوٹ کے ساتھ دیگر جو میرے پینلسٹ میں پینل موجود ہے ان سے بھی میں آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا. آج جو میرا پینل ہے آج کی مناسبت سے وہ خاصا سٹرونگ ہے، چونکہ ڈیفرنٹ شیڈز آپ کو ہماری جو سمجھ لیں کہ معاشرے کی پرسنالٹیز ہیں ان کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور ایک سے بڑھ کر ایک شخصیات ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ شریک محفل ہیں بزم رمضان کی نشریات میں. تو سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گا میرے بہت ہی محترم ہیں، بالکل بڑے بھائیوں جیسے ہیں، جناب علامہ سید علی رضا رضوی صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اور بتائیے کہ آج چونکہ ماشاءاللہ سے سعودی عربیہ میں اب چونکہ چاند دکھ چکا ہے
اور کل وہاں انشاءاللہ عید منائی جائے گی، عید الفطر. تو اس حوالے سے پاکستان میں بھی چاند جو ہے وہ متوقع بلکہ یقینی طور پہ کل جو ہے وہ انشاءاللہ نمودار ہو جائے گا. اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا کل مغرب کے بعد میں اپنی جو ہے چھت پہ پہنچ جاؤں؟ نہیں، جو محکمہ موسمیات اور محکمہ فلکیات والوں نے محکمہ موسمیات نے تو یہ کہا ہے کہ اب بالکل جو ہے مطلع بالکل صاف رہے گا، اور جو ماہرین فلکیات ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ قوی امید ہے کہ کل جو ہے پاکستان میں چاند نمودار ہو جائے گا، اور انشاءاللہ بروز پیر ہم عید منائیں گے انشاءاللہ مکمل زور و شوروں سے منائیں گے. چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب عید کا اعلان ہوتا ہے تو دل جو ہے ہمارے مزید کھل اٹھتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ مل بیٹھنے کا ایک ہمارا بہانہ بنتا ہے. اور اگلی جو ہمارے ساتھ مہمان پرسنالٹی موجود ہے، یہ میری بہت پیاری دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ایونٹ آرگنائزر ہیں، پروموٹر ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں آرٹسٹوں کو لے کر جاتی ہیں. اسپیشلی قوالی نائٹس کراچی میں ڈفرینٹ وینیوز پہ جو آپ لوگ جاتے ہیں وہاں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو وہ انہی کے آرگنائز کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو آج میں نے ان کو کہا کہ آج آپ نے میری بزم رمضان کا حصہ بننا ہے، تو انہوں نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت مجھے دیا. تو ان کو پہلے تو اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. آئیے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی آرگنائزر سائرہ خان صاحبہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. پہلے تو سب سے آپ کو مبارکباد. ایک بہت خوبصورت پروگرام میٹرو کی طرف سے اس ٹرانسمیشن کا اختتام بھی ہو رہا ہے، اس طرح رمضان اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اسی طرح میں چاہوں گی اگلے سال بھی ایک بہت اچھا پروگرام لے کے آپ دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح رونق بحال کریں سحری کی انشاءاللہ. اور چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ بطور خاتون چونکہ عید کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، یہ کئی سالوں سے عروج پہ ہوتی ہیں لیکن عروج آج تک وہ برآمد نہیں ہے. کون سی عروج ہیں وہ؟ آپ بتائیے کہ آپ کی عید کی تیاریاں ہو گئی ہیں یا ابھی کچھ مزید باقی ہیں؟ چونکہ خواتین تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اختتامی مراحل جو ہوتے ہیں چاند رات کے صبح 6 بجے بھی مجھے بازاروں میں دکھ رہی ہوتی ہیں. حضرات بھی ہوتے ہیں چونکہ ظاہر سی بات ہے یقینی طور پر ان کی مصروفیات ہوتی ہیں. ان کی خواہش پہلے یہ ہوتی ہے مرد حضرات کی کہ بھائی جو ہماری فیملی ہے، اپنی فیملی کو جس میں جو بیگمات ہیں، بیگمات میں کہہ رہا ہوں دوبارہ سے اگر خطا کلامی نہ ہو تو تو ظاہر سی بات ہے جن کی بیگم ہے، جن کی بیگمات ہیں، وہ سب چاہتے ہیں پہلے اپنی بیگمات کو خریداری کروائیں، شاپنگ کروائیں، اپنی بہنوں کو کروائیں، اپنی ماؤں کو کروائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں ہمارے پیارے پیارے، ان کی بھی ننھی ننھی خواہشات ہوتی ہیں. عید کے حوالے سے بہت سارے تحفے تحائف ان کو خریدنے ہوتے ہیں. خود بھی جو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے کزنس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی گیدرنگ ہو جائے. تو آپ بتائیے کہ آپ کی خریداری کہاں تک پہنچی؟ ہماری خریداری بہت پہلے ہوا کرتی تھی جب ہم امی ابو کے پاس ہوا کرتے تھے. اچھا. اب جب سے پیرنٹس بنے ہیں، بینگ کا پیرنٹس، ہم اپنے بچوں کو پرائورٹی دیتے ہیں. ان کی ساری چیزیں ہماری پرائورٹیز میں. اور وہ جو آپ کی ایک بات ہے وہ بھی ایک ایڈیشنل بات ہے کہ خواتین بازاروں میں چاند رات تک نظر آتی ہیں. تو وہ اس لیے نظر آتی ہیں کیونکہ کچھ لوگ، اچھا میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ڈے 1 سے جو ہے رمضان میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آخر تک وہ ہمیں چاند رات تک نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پاس شاپنگ کی صورت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ وہی شاپنگ آپ ایک دن میں بھی کر سکتے ہیں، وہی شاپنگ آپ چاہیں تو آپ تھوڑے تھوڑے دن میں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ناظرین، مزید بھی مہمان میرے بزم کا حصہ ہیں، تو آئیے ان کی بھی آپ سے ملاقات کرواتے ہیں. اور ایک مرتبہ پھر میں نے یہاں پر مدعو کیا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے میری نشریات کو رونقیں بخشتے رہے ہیں اور یقینی طور پہ آپ نے بے انتہا پسندیدگی کا اظہار کیا ہے. اظہار خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آج میں نے ان کو مدعو کیا ہے. بہت اچھی علمی گفتگو فرماتے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، مفتیان کرام اعلیٰ درجے کے ہیں، اور یقینی طور پہ ہم ان کی گفتگو سے، خاصہ علمی گفتگو سے مستفیض ہوتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب محترم مفتی سید اعجاز حسین شاہ صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے مفتی صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کا جگمگاتا ہوا، کھلکھلاتا ہوا یہ جو چہرہ ہے، اس کو دیکھ کے میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ کل جو ہے پاکستان میں بھی چاند نمودار ہو ہی جائے گا. انشاءاللہ امید تو ہے. باقی اگر نظر آ گیا تو عید کر لیں گے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کل نمودار ہو جاؤں تاکہ لوگ اعلان کر دیں کہ چاند نظر آ گئے. ایسا چاند جو ہے، ہاں، اس پہ گرن چاند گرن آپ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں، یہ مفتی صاحب کی محبت ہے اور ماشاءاللہ خود بھی بڑی باکمال شخصیت کے حامل ہیں، اور جس طرح کا لباس یہ زیب تن کرتے ہیں تو ہم ان کو دیکھ کے خاصا جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اور کافی اچھا لگتا ہے ہمیں جب بھی ہماری بزم کا حصہ ہوتے ہیں. تو مفتی صاحب، یہ جو آپ کا یہ جو زبردست سا ڈریس ہے، اس میں بھی مجھے ہلکی ہلکی چاند کی جھلک آ رہی ہے، تو یہ کیا اس کا کوئی خاص مقصد ہوا کرتا ہے؟ اللہ جمیل وہو یحب الجمال.
اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ماشاءاللہ. اور کرنی بھی چاہیے. ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ خوبصورتی یعنی کہ حسن پرست ضروری ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی خلق کردہ ایک ایک جو تخلیق ہے ہمارے لیے بہت ہی جو ہے وہ توجہ کا مرکز رہتی ہے. چاہے وہ کچھ بھی ہو. اب اس پہ تو خیر بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن دیگر مہمان میرے ساتھ میری بزم کا حصہ ہیں تو ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. ایک مرتبہ پھر آج یہاں پر نعت شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جناب سید اورنگزیب رضوی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اور بتائیے کہ اب عید کی تیاریاں ہو گئی ہیں آپ کی؟ جی الحمدللہ. عید کی تیاری تو ہم لوگ رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں الحمدللہ. کیا بات ہے، ایڈوانس بکنگ کر لیتے ہیں آپ. جی جی. اچھا، تو آج کی مناسبت سے میں آپ سے نعت سنوں گا، لیکن اگلے مہمان جو ہمارے درمیان موجود ہیں یہ میرے چھوٹے بھائیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بزم رمضان ٹرانسمیشن میں گائے بگائے آپ انہیں بھی دیکھ ہی رہے ہیں، اور بہت اچھے منقبت خواں بھی ہیں، بہت اچھے نوحہ خواں بھی ہیں، اور بہت اچھے ثنا خواں بھی ہیں. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شہراز علی شاہ صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ خدا آپ سنائیں. الحمدللہ. آج آپ نے بھی بڑی اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، تو میں چاہوں گا پہلے اورنگزیب سے ایک نعت لے لیں، اس کے بعد پھر مزید آگے بڑھیں. اللہم صلی علی حبیب رب العلا محمد، حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد، حبیب رب. یہی ہے زخم جگر کا مرہم، انہی کا ہے اسم احمد، قرار بے تابعوں کو آیا، زبان سے جب کہہ دیا محمد، حبیب رب. درود بھیجا ہے خود خدا نے رموز کو کہ کون جانے، کہیں وہ محبوب کبریا تھے، کہیں لقب ان کا تھا محمد، حبیب رب. اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں حال دلی میں ان کو، سنے میرا ماجرا محمد، حبیب رب. اور ناظرین کرام، ظاہر سی بات ہے میری بزم کو اورنگزیب صاحب نے رونق بخشی. یقینی طور پہ تمام دل بہت کھلے ہوئے ہیں، اور ہم بھی مزید کھلتے ہوئے چاہتے ہیں کہ بزم رمضان کے پہلے بریک یعنی کہ پہلے وقفے کو اختیار کریں. جب بریک سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے. شاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے جو کہ کیا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے،
ایسا بادشاہ حسین ہے جو پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اور شہید کربلا کا غم جسے بنا غوار ہے، وہ بد عمل وہ بد نسب اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن عطا عمر ذرا لحد میں جا، پتا چلے گا کیا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، کرے گا جو مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ ہوگا حشر میں کہ حلقی ذوالعما، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں امان نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس میں تو کوئی اختلافی رائے ہے ہی نہیں کہ ایسا بادشاہ حسین ہے کہ جو کہ اب ہمیں صدیوں میں بھی کوئی اور دوسرا میسر نہیں آ سکتا، خواہ کوئی بھی تاریخ لکھنے کی کتنی کیوں نہ کوشش کر لے، لیکن ایک ہی بادشاہ حسین ہے، وہ حسین رہیں گے۔ اور میں چاہوں گا کہ یہاں پر چونکہ ہمارے ساتھ علی رضا صاحب بھی موجود ہیں، تو اس موضوع پہ بھی، اور ظاہر سی بات ہے عید کی آمد بھی ہے، تو میں چاہوں گا تھوڑی آپ گفتگو فرمائیں۔ مولا کائنات ایک واقعہ یاد آیا عید کی خریداری کے اوپر۔ ایک خاتون آتی ہیں کہ مولا کائنات کا کہ مولا میرا شوہر بہت کم دیتا ہے مجھے گھر میں خرچہ، اس کو آپ کہیں کہ وہ اپنی آمدنی بڑھائے تاکہ میرے گھر کے اخراجات پورے ہوں۔ تو مولا نے کہا تم اپنے شوہر کو بھیجنا میرے پاس۔ شام ہوئی، اس عورت نے کہا کہ بھائی مولا نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ شخص آیا، مولا نے پوچھا کہ بھائی کیا معاملات ہیں، تمہارے گھر کے معاملات صحیح کیوں نہیں ہے؟ تو شخص، مولا میں دن بھر محنت کرتا ہوں، جو کچھ کماتا ہوں وہ جا کے اپنی زوجہ کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں، لیکن اس کا گلہ ختم ہی نہیں ہوتا کہ جناب تمہاری آمدنی کم ہے۔ ناشکراپن؟ نہیں، ناشکراپن نہیں ہے، ابھی آپ دیکھیے گا۔ اچھا اچھا۔ تو مولا نے کہا اچھا ایک کام کرو، اپنی زوجہ کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ صحیح۔ زوجہ کو لے کر آئے تو مولا نے کہا تمہارا شوہر تک جو دن بھر محنت کرتا ہے، جو کماتا ہے تمہارے ہاتھ، تو مولا پورا نہیں پڑتا، اس کی آمدنی اتنی محدود ہے۔ تو مولا نے سوچا اچھا یہ بتاؤ، جب تم بازار جاتی ہو تو جو تم خریداری کرتی ہو وہ ضرورت کے حساب سے کرتی ہو، خواہشات کے حساب سے کرتی ہو؟ صحیح۔ تو مولا میں سمجھی نہیں۔ مولا نے کہا بھائی جو تمہیں ضرورت ہے تم وہ لیتی ہو، یا جو تمہیں خواہشات ہیں وہ لیتی ہو؟ تو اس نے کہا مولا فرق کیا ہے؟ مولا نے کہا دیکھو فرق اتنا آسان سا فرق ہے اس کے اندر، جو تم گھر سے سوچ کے جاتی ہو نا تمہیں لینا ہے وہ تمہاری ضرورت ہے، اور جو تم بازار میں جا کے طے کرتی ہو نا مجھے یہ لینا وہ تمہاری خواہش ہے۔ بے شک۔ اور خواہشات انسان کی کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ یہ تو علمی کی بات ہے ہم سب کے لیے، یقینی طور پہ آج کا ماحول اور معاشرہ بھی یہی ہے۔ بالکل بالکل۔ کہ ہر تیسری عورت کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جناب ہماری آمدنی کم ہے، ہمارے گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ تو علامہ صاحب چونکہ عورت کا ذکر ہوا تو میں چاہوں گا ماشاءاللہ ایک لیڈی موجود ہیں، تو ان سے کیوں نہ اس میں مشاورت لی جائے۔ آپ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین میں سمجھتا ہوں کہ مطمئن ہو جاتی ہیں کسی حد تک، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ظاہر سی بات ہے خواہشات جو ہے وہ سینے میں رہ جاتی ہیں، اور اس میں حضرات کا بھی اپنا ہے، یقینی طور پہ حضرات بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کی بے تحاشا خواہشات ہوتی ہیں، وہ تکمیل کبھی ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ انسانی فطرت کا یہ ایک حصہ ہے کہ خواہشات کی تکمیل اس کی مرتے دم تک اس کے سینے میں رہ ہی جاتی ہے کہ بھائی یہ رہ گیا میرا۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے بڑا قصور تو آج کل آپ کے میڈیا کا بھی ہے۔ آپ لوگ بڑے بڑے گھر دکھا دیتے ہیں، ڈیزائنرز کے ڈریسز دکھا دیتے ہیں، ان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، انسپائرڈ ہونے لگتے ہیں۔ اور آج کل کی جو جنریشن یا یوتھ یا واٹ ایور جو بھی کہہ لیں، وہ ان سے اتنے انسپائر ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک عجیب سی ریس لگ گئی ہے سب لوگوں میں۔ صحیح۔ ایک خاتون کہہ رہی ہے اس کے پاس یہ ہے تو مجھے بھی یہ چاہیے، دوسری خاتون کہہ رہی ہے ان کے پاس یہ ہے تو مجھے بھی یہ چاہیے۔ تو وہ بیچارہ جو مرد ہے نا وہ کہاں، مطلب تھوڑی بہت سمپتی میری مردوں کے ساتھ ہے، کیونکہ میں خود بھی ظاہر ہے سنگل پیرنٹ ہوں، تو میں اپنی فائنینشلی جو ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہوں، بچوں کو جو کمانے والا ہے نا پھر وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے لگژریز بھی تو دے دی ہیں اتنی بچوں کو،
صحیح بات. پھر ہمیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے بھی وہ ایکسٹرا محنت بھی کرنی پڑتی ہے. اس کے اندر جو ہے نا ہم سب الجھ کے رہ گئے اور یہ کمپٹیشن بہت ہو گیا ہے کہ اس نے یہ برانڈ کی گاڑی لے لی تو مجھے اب ایک برانڈ کی گاڑی لینی ہے. آج یہ والا برانڈ آ گیا تو آج یہ والا برانڈ آ گیا. کچھ میڈیا کا بھی کچھ نہیں, زیادہ تر نہیں کافی آپ بالکل نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. میں چاہوں گا مفتی صاحب اس میں تھوڑی سی ہماری علمی جو ہے وہ علم میں اضافہ فرمائیں. کچھ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ خواتین ہوں خواہ حضرات ہوں, مطمئن انسان نہیں ہو پاتا تا حیات, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح انسان خود کو مطمئن کرے اور ثابت قدمی سے اپنی زندگی گزارے؟ دیکھو جو مطمئن کی بات ہے نا, تو وہ رب پر بھروسہ ہو تو وہ انسان ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے, ہر حال میں مطمئن رہنا چاہیے, رہنا بھی چاہیے. دیکھیں پہلے بھائی نے نعت پڑھی, منقبت پڑھی, اس کے اندر حسنین کریمین کا ذکر آیا. تو جب عید آئی تو ان کے جوڑے جنت سے آئے, ٹھیک ہے, دیکھیں کہ ان کے جوڑے رب نے کیسے جنت سے بھیجے. یہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, وہ سبب پیدا کر دیتا ہے. اور بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس میں میڈیا کا بھی ہے بالکل, اور ہم چلی میڈیا کے تھرو رہے ہیں. جو میڈیا کہے کل چاند ہے تو کل چاند ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, صحیح ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگ کے اختیارات میں بھی ہوتا ہے حضرت, آپ لوگ بھی اگر اعلان کرتے ہیں تبھی ہم چاند جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, اچھا ایسی بات نہیں ہے, ایسی ہماری گواہیاں لی نہیں جاتی بہت ساری جگہوں سے. اب اس بات کی طرف نہیں آئے, لیکن جو آج کی رات ہے نا, یہ انہوں نے بات پہلے بھی بہت اچھی کی, اسی لیے اچھی کی ہے کہ یہ رات خریداری کی نہیں ہے. آج تو ایک تو شب قدر کی رات ہے, بالکل, اور لیلۃ القدر پوری صورت اللہ تعالی ہمیں پہلے پروگرام کر چکے ہیں. دوسری بات بھائی میرے یہ ہے کہ آگے آ رہی ہے لیلۃ الجائزہ, اور لیلۃ الجائزہ کے اندر جس نے قیام کیا, ابن ماجہ کی حدیث ہے پاک ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے قیام کیا اس رات کے اندر, اس کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا. عید الفطر ہو, عید الاضحیٰ ہو, ہم نے اسی رات کو شاپنگ بنایا اور اس میں ہمیں ہر چیز ڈبل قیمت میں لینی پڑتی ہے. تو دیکھیں ایک بات میں اور بتاؤں کہ کسی امیر کو دیکھو نا تو اس کے گھر کے اندر بہت کم سامان ہوگا, اور غریب کو دیکھو گے نا تو اس کے 20-30 بسترے ہوں گے اور 20-30 جو ہے نا اور فالتو کے سامان ہوں گے. امیر کے پاس ایسا نہیں ہوگا. اس کا کچھ تعلقات رب سے بھی ہوتا ہے. میرا رب مجھے دے رہا ہے نا, میں اسی وقت لے لوں گا. اس کے برتن بھی کم ہوتے ہیں, اس کی ہر چیز کم ہوتی ہے. اگر یہ توکل پہ چلے نا, اللہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ کرے نا, تو ان سے بڑا امیروں سے کوئی ولی نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے, بڑی پیاری بات کہی. میں آپ کو مثال جو دے رہا ہوں نا, جس گھرانے کی مثال دے رہا ہوں نا, ان کے گھر میں اتنے ہی تھے, لیکن وہ کائنات کو کھلا رہے تھے. خود اگر بھوکے سوتے تھے, کائنات کو کھلا رہے تھے. تو ہم امیروں کی مثال ایسے نہیں دیتے. ہماری نظم امیر کچھ وہ ہیں جو سارے غلط کام کرتے ہیں, اور غریب وہ ہیں جو کچھ مسجد میں اور کچھ بھیک مانگتے ہیں. ہمارا یہ نظریہ یہ قطعاً غلط ہے. صحیح بات ہے. ہمیں وہ آئینہ دکھانا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر ہم اپنی جو ہے نا سیرت کو سنوار سکیں. بے شک مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی. انسان کو اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہیے, اب اس کو کس آگے لائے عمل کو اختیار کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا ہی ہو, عین ممکن ہے وہ مٹی ہو. تو آپ اس بات کی تصدیق لازمی طور پہ کیا کیجیے. اور اب ہمیں بھی یہاں پر چونکہ ہمارے 2 مہمان ہیں مزید ہیں, انہوں نے جوائن کیا, تو ان کا بھی تعارف کروانا چاہوں گا. ہمارے درمیان موجود ہیں استاد نیاب حسین زیدی صاحب. السلام علیکم. اور انہی کی اگلی نشست پہ ایک اور ہمارے مہمان موجود ہیں, ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں, حافظ ہیں, محمد دانش اتاری صاحب. السلام علیکم. اور میں چاہوں گا کہ حافظ صاحب آپ سے ایک نعت شریف ہم لیں, اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم بریک کی طرف پڑھیں گے. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, کلفتیں ہجر و فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت
عادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ بز میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بز میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا عطار پر یہ کرم، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ یقینی طور پہ ناظرین کرام ہم تمام لوگوں کے دل انتہائی رنجیدہ ہیں، اور اسی کے ساتھ بزم رمضان کے ہم دوسرے بریک یعنی کہ وقفے کو اختیار کر رہے ہیں۔ جب بریک سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے۔ در مصطفیٰ پہ جاؤں یہ دعائیں مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، نہ میں لوٹ کر پھر آؤں، یہ دعائیں مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، در مصطفیٰ پہ جاؤں۔ ہے تڑپ یہ میرے دل میں، ہے یہ بے سکون دل میں، ہے تڑپ یہ میرے دل میں، ہے یہ بے سکون دل میں، مہراز دل بتاؤں یہ دعائیں مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، در مصطفیٰ پہ جاؤں۔ صفے باندھ کر کھڑے ہیں جہاں انبیاء بھی آ کے، صفے باندھ کر کھڑے ہیں جہاں انبیاء بھی آ کے، مہانات میں سناؤں یہ دعائیں مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، در مصطفیٰ پہ جاؤں۔ جہاں پر قرآن اترا، جہاں جبرائیل آئے، جہاں پر قرآن اترا، جہاں جبرائیل آئے، وہ جگہ میں دیکھ آؤں یہ دعائیں مانگتا ہوں، دعا مانگتا
सुभान अल्लाह। और नाज़रीन कराम, इंशाल्लाह ये जो दुआ हमारे इस भाई की थी, हम सब की भी यही दुआ है। इंशाल्लाह हम भी जल्दी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारी भी हाज़री कबूल और मंजूर होगी इंशाल्लाह। और मज़ीद हमारे मेहमान ने हमें बज़म में ज्वाइन किया है एक मरतबा फिर, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे भाई सैयद जहाँज़ेब हुसैन ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज आपने बड़ा ज़बरदस्त ये कंट्रास्ट बनाया हुआ है। आपने क्या मुझे कॉपी पेस्ट किया है, क्या हुआ, या महासाती तौर पे हो गया? नहीं हासाती तौर पे मैंने बोला अदनान भाई आज ये ड्रेसिंग कर रहे हैं तो मैं भी बस कॉपी पेस्ट कर ली। क्या बात है। नहीं मैं चाहूँगा चूँकि नाजरीन जो मौजू चल रहा है उसको पहले आगे बढ़ाएं, चूँकि ईद की आमद है, बहुत करीब है, अभी बहुत सारे पहलुओं पे हम रोशनी डालनी है और महंगाई भी अपने उरूज पर है। ये भी देखिए ना, महंगाई भी अपने उरूज पर है। तो अल्लामा साहब और मैं चाहूँगा मैम, आप दोनों क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? महंगाई का जिन जो बेकाबू है उसको किस तरह से जाए? आप दोनों मुस्तका हो जाएं, आप दोनों सोच में, गहरी सोच में। नाज़रीन देखें, ये ऑन द स्पॉट हुआ है। महंगाई का जब भी तज़किरा आता है, बेसाख्ता इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट यूं आती है, क्योंकि शदीद गम में जब वो भर जाता है, बेसाख्ता मुस्कुराता है। मुझे तो गम नहीं है। नहीं महंगाई है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। देखें, अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब अनफॉर्चुनेटली गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ये अलमिया की बात है और ये बहुत तकलीफ की भी बात है। तो हमें इस चीज़ को अपनी ग्रिप में लेना है और इसको अच्छे तरीके से हमने थामना है। तो मैं चाहूँगा अल्लामा साहब और मैम एक दफ़ा फिर आप चाहें महंगाई के जिनको ज़रा काबू में लाने के लिए तो किस तरह अल्लामा साहब लाया तो आप एक तरफ इशारा कर लेंगे यार। मैं चाहूंगा अल्लामा साहब आप कहें, क्योंकि फिर आप कंफ्यूजन हो रही है। मैंने कह दिया पहले अल्लामा साहब, आप हमारे लिए ज्यादा मोतबर हैं, आप हमारे लिए ज्यादा मोतबर हैं, प्लीज आप बताएं। बात ये है कि महंगाई आपको जब लगती है कि जब आप अपने इस्तात से बाहर निकलते हैं। सही। जितना आपको परवरदिगार आलम ने दिया है आप उसी पे खुश रहें, उसी पे राजी रहें, इंशाल्लाह तमाम मामला सीध हो जाएंगे। सही। लेकिन जब आप अपनी हैसियत अपने इस्तात से बाहर निकलते हैं और लोगों को देखते हैं, अब जैसी भी बात हो रही थी मीडिया की जी, एक आईफोन है, इंसान अपने दिमाग में उठाए, आईफोन आपके स्टैंडर्ड को नहीं बढ़ाता। सही। आप चीजों के स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। जब आप कुछ हैं तो जो चीज आपके पास होगी वही ब्रांड बनेगी। आप इस काबिल हूँ। हाँ, आप किसी भी लिहाज से, आप दुनियावी लिहाज से, दीनी लिहाज से आप किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएं, सही। जो चीज आपके पास होगी ना वही ब्रांड बनेगी। चीज आपको ब्रांड नहीं बनाती है। हमारे लोगों में जहन में क्या आ गया, ये चीज ब्रांड है, ये लूंगा तो मैं कुछ लगूंगा। नहीं भाई, ये बेजान चीजें आपको कुछ नहीं बना सकती। आप बेजान चीजों को जो चाहे बना दें। बिल्कुल। और ख़वातीन, मैं समझता हूँ ख़वातीन का किसी भी मर्द की लाइफ में, कहते हैं ना, किसी भी कामयाब इंसान के पीछे किसी खातून का हाथ होता है। बाज़ औक़ात तो ऐसे भी मौक़े मुझे देखने को मैसर आए हैं जिसमें कई ख़वातीन का हाथ होता है। तो अल्लाह खैर ही करे। तो बहर कैफ़ ये तो एक मिज़ाह की बात थी, कॉमेडी की बात थी, विट्टीपन आपको पता है आपके मेज़बान में है मौजूद अदनान खान में। तो मैं चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगी, ये जो इस्लाम की रोशनी में जो कह दिया जाता है कि जनाब एक से ज़ायद शादियाँ करना जो है वो हमारे लिए एक फरीज़ा है, आप इसे किस निगाह से देखती हैं? नहीं, मैं तो इस हक में हूँ। आप हक में हैं? बिल्कुल। अरे क्या बात है, मुबारक हो। मैं इस हक में हूँ कि मर्द को जो है वो इजाजत दी जाए। जब देखिए, जब इस्लाम ने इजाजत दी, जब मेरे रब ने इजाजत दी, तो फिर हम खवातीन कौन हो? अच्छा, हम खवातीन के अंदर आजकल बड़ी एक अजीब बात है जी जी, वो ये कहती हैं कुछ भी कर लो, निकाह नहीं करो। ये बहुत गलत है। सही बात। हम लोगों को चाहिए कि हम जो है ना, खवातीन शौहरों को इजाजत दें कि आप शादी करें। और देखें, 2-2, 3-3, 4-4 शादियां ये तो हमारे इस्लाम ने कही हैं। बेशक। और जिस लिहाज से खवातीन की जो शरह बढ़ रही है ना, मेरे ख्याल से एक आदमी के पास वाकई ही 4 बीवियां होनी चाहिए। सही बात है। लेकिन इस बात का तायुन होना बहुत ज़रूरी है नाज़रीन कराम, आदमी को अपनी सेहत के मुताबिक अपने रिश्ते बढ़ाने चाहिए। मैंने ऐसे कमज़ोर लोग देखे, मैंने गुनाह की शरह भी कम हो जाएगी। 3 शादियां उनकी वाकई हुई हुई थी, तो इसमें भी गुनाह की शरह भी कम हो जाएगी जब निकाह आम हो जाएगा। जी जी, जब हम निकाह को आम कर देंगे तो गुनाह भी तो रुक जाएंगे। बिल्कुल। आज जो माहौल और जो सब कुछ हम देख रहे हैं, शायद वो सब रुक भी जाएगा जब निकाह हो जाएंगे। तो मैं तो इस हक में हूँ कि मर्दों को करनी चाहिए। मैं चाहूँगा मुफ्ती साहब की भी कीमती आरा अगर हमें मौसूल हो जाए। तो मुफ्ती साहब, आपकी क्या आरा है? चूँकि माशाल्लाह से आप खुद भी जो है वो साहिब औलाद भी हैं, शादीशुदा हैं, तो आप बड़ी बारीक बीनी से इस मसले को लेते होंगे। और आप चूँकि मसाजिद में इस हवाले से भी काफ़ी इस्लाही काम करते हैं, फलाही काम करते हैं, तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी इस्लाह हमारी भी कर दें नाजरीन की, कि किस तरह इस मामले को जो है वो अपने आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोक करके कंट्रोल में लाना चाहिए। चूँकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कई मर्द हज़रात हैं एक से ज़ायद शादियाँ कर लेते हैं, तो वो डबल माइंडेड हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और ना वो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, तो उनकी जिंदगानी जो है वो इंतहाई मफलूज होकर रह जाती है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो शरअ ने हमें इजाज़त दी है ना, आप एक करें,
اگر آپ کو دوسری کی ضرورت ہے تو دوسری کریں، گناہ کی طرف نہ جائیں. شریعت آپ کو 4 تک اسی لیے. اب ایک بندہ پاکستان میں بھی رہتا ہے، وہ دبئی میں بھی اس کا کاروبار ہے، دوسری جگہ بھی ہے، جہاں وہ زیادہ دیر رہتا ہے تو وہاں آپ شادی کر سکتے ہیں. اگر یہ لازمی نہیں ہے کہ پہلی والی بیوی، یا تو وہ بیوی کو ساتھ رکھے یا پھر جو ہے ساتھ کے علاوہ جہاں ہے وہ کر سکتا ہے اگر اس کی ضرورت ہے. گناہ کی طرف بہن نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ گناہ کی طرف نہیں جائیں. اور جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص پاکستان کے لیے ہندوستان تھا، اب میں کسی کی تذلیل نہیں کر رہا ہوں، ایک ہندو برادری کے اندر یہ ہے، تھر پارکر کے اندر جو رہتے ہیں لوگ، میں ان کا نام اسی لیے لے رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بیوہ ہو گئی نا اس سے کوئی شادی کرتا ہی نہیں ہے. یہ ہندو رسم ہے، ہندوازم. اسلام اس چیز کی مخالفت کرتا ہے. ہاں سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت حسین بات اجاگر ہو رہی ہے. ناظرین بہت توجہ سے سننے کی بات ہے. ہمارے دین اسلام کا کئی قسم کا جو نا حسن آپ کے سامنے ماشاءاللہ میں چاہوں گا اس پر روشنی ڈالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کتنی بیووں سے شادی کی ہے. یہ امت کو تعلیم تھی کہ بیوہ کا سہارا بنو. اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر زکوٰۃ دی جاتی ہے تو پھر اس سے نمبر بھی لیا جاتا ہے. میرے پاس بہت ساری شکایتیں ہیں ایسی. ہمیں مرد کو زکوٰۃ راشن دینا چاہیے نہ کہ لیڈیز کو دینا چاہیے. میں مفتی صاحب بڑی پیاری آپ نے بات کی. اور مفتی صاحب نے بتایا کہ جب کسی کو راشن دیا جاتا ہے اس سے موبائل نمبر کا حصول بھی کیا جاتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کے پاس موبائل نہ ہو تو اس کو موبائل بھی دے دیا جاتا ہے. تو یہ جو خواتین کو یہ بھی فیسلٹیز مل جاتی ہے. اس طرح کا جو المیہ ہے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. کچھ وہاں سے بھی غلط رسپانس آتے ہیں، جیسے فلاحی ادارے کرتے ہیں اور پھر اگر ان کی بات وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کو راشن دیا جائے یا ان کی مدد کی جائے تو وہ پھر اس کا غلط استعمال بھی کرتی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ایسے کیس ہمارے دارالفتاء میں آتے رہتے ہیں. ہم ایسے کیس سنتے رہتے ہیں. دونوں طرف کو برابر رکھنا چاہیے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اسلام اس چیز کی مخالفت کرتا ہے جو معاشرے کے اندر غلط ہے. صحیح. اب دیکھیں کہ یہ کیوں آئی ہے یہ چیز کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں. بیوہ کا کیا قصور ہے؟ اس کا جاتا ہوا شوہر صبح کمانے گیا ہے، شام کو اس کی میت آئی ہے. اس نوجوان لڑکی کا کیا قصور ہے؟ صحیح بات ہے. اس کی کیا خواہشات نہیں ہے؟ پھر دیکھیں کوئی عورت کہے نا میں بیوہ ہوں تو سب کی نظریں لگ جاتی ہیں. یہ چیز غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. بالکل. آپ اسے نکاح کی دعوت دو، اسے اپنے ساتھ رکھو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی غلطی نہیں ہے. بہن نے بہت چیزیں واضح کھل کر بیان کر دی ہیں جو ہم چھپا رہے ہیں یا کسی کو بری بھی لگ رہی ہوں. تو انہوں نے معاشرے کے اندر بہت اچھی باتیں کی ہیں. میں تو اس کے ساتھ یقیناً مفتی صاحب کی بات سے ہم تمام جتنے بھی یہاں لوگ موجود ہیں سب متفق ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تنقید برائے تنقید نہیں کی جا رہی، تنقید برائے اصلاح کی جا رہی ہے. تو ہمیں اس کو پک کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. میری والدہ ماجدہ فرمایا کرتی ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو اپنی اصلاح کرنے کے لیے آپ کو جہاں سے بھی کچھ معمولی سی بھی اگر سیکھ ملتی ہے تو سیکھیں اور اپنے علم میں اپنے شعور میں اضافہ کریں. علم کے ساتھ ساتھ شعور کا ہونا بھی بے انتہا ضروری ہے. اور میں اسی کے ساتھ یہاں پر چونکہ میرے ساتھ جہاں زیب موجود ہیں میں چاہوں گا کہ ایک منقبت آپ ہمیں پڑھ کر سنائیں مولا علی کی شان میں، چونکہ ماشاءاللہ سے آپ کا لباس تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. پڑھیں. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق مولا علی سے ہے، مجھے عشق مولا حسن سے ہے، مجھے عشق مولا حسین سے. یہ کرم ہے زہرا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم
کہ میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں کمر گو شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بلوغ ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یقینی طور پہ انہوں نے بہت خوبصورت شاعری کے ذریعے ہمیں یہ بات دوبارہ سے ریمائنڈر کروائی کہ میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، اور ہم سبھی پنجے تن کے غلام ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم دین اسلام پہ عمل پیرا ہونے کے خواہش مند ہوں اور پنجے تن کو نہ مانیں؟ تو پھر میرا نہیں خیال کہ ممکن ہو کہ ہماری جو آخری منزل ہے ہم اس تک پہنچنے میں کامیاب ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے مفتی صاحب اور علامہ صاحب آپ دونوں اپنی قیمتی آرا سے آگاہ کریں۔ اختتام میں میسیج بھی آپ لوگوں سے میں لینا چاہ رہا ہوں، پلیز اسی حوالے سے پنجے تن کا غلام، مختصر۔ اس پہ بڑا بہترین ایک مجھے واقعہ یاد آیا۔ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام اور حضرت عمر کے بیٹے تھے جناب عبداللہ ابن عمر، کسی بات پہ تکرار ہو گئی، تو امام حسن نے کہا ابن طلاقہ، اے ہمارا ذات کردہ غلام کے بیٹے، ان کو بات بڑی بری، میرا جو والد ہیں حضرت عمر وہ خلیفۃ المسلمین ہے، اور حسن نے اتنی بڑی بات، اچھا عرب میں یہ بات بڑی مایوب سمجھی جاتی تھی۔ صحیح۔ وہ گھر اپنے والد صاحب کو شکایت کرنے حضرت عمر کو، کیا آپ کو پتہ ہے آج حسن نے مجھے کیا کہا؟ کہا انہوں نے کہا کہ اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، انہوں نے کہا تو شکایت کرے تم نے والد حضرت عمر سے، حضرت عمر نے کہا کہ واقعی کہا ہے؟ کہا ہاں، کہا لکھوا کے لائے ہو؟ ٹھیک ہے، اور یقیناً ناظرین اس وقت جو ہے بزم رمضان کے اختتامی مراحل میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ مزید گفتگو ابھی بہت ساری ہمارے سینے میں محفوظ ہے، لیکن دامن وقت کی طرف سے اشارہ ہے کہ ہمیں اپنی بزم کو جو ہے اختتام پذیر کرنا ہے۔ آپ تمام ناظرین کا سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، میٹرو ون نیوز کی تمام ٹیم کی طرف سے، تمام مینجمنٹ کی طرف سے، اسپیشلی آپ کے اپنے میزبان عدنان خان کی طرف سے، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی طرف سے، مبروک مشروبات بنانے والی کمپنی کی طرف سے، اپنے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ عزیز زندگی نے وفا کی تو آپ سے دوبارہ میٹرو ون نیوز پہ پھر ایک مرتبہ ملاقات ہوگی، اور ایڈوانس میں آپ تمام ناظرین کو میرے تمام مہمانوں کی طرف سے دل کی ادا گہرائیوں سے عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ پروردگار عالم آپ سب پہ سلامتی عطا فرمائے، اسی طرح عنایت عطا فرمائے، اسی طرح اپنی زندگی میں ہمیشہ خوشحال رہیں، آباد رہیں، زندہ باد رہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عدنان خان آپ سے الوداع یعنی کہ اجازت لے رہا ہے، اس اپنے پن کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ ناصر، پاکستان زندہ باد۔